الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین و سامعین، عبادات کی گفتگو چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ پر بات کی ہے۔ آج ہم ایک اہم عبادت حج پر بات کرتے ہیں۔ اسلام میں جتنے بھی عبادات ہیں ان کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات کو فرض قرار دیا۔ یہ چار بڑی عبادتیں ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس میں سے نماز جو ہے وہ تو ہر مسلمان پر ہر وقت، عاقل بالغ پر ہر وقت فرض ہے۔ یعنی اصل تو نماز ہے جو ہر مسلمان پر ہر وقت فرض ہوتی ہے، دن میں 5 مرتبہ۔ باقی رہی زکوٰۃ، وہ اس وقت فرض ہوتی ہے جب کوئی صاحب نصاب ہوگا، صاحب حیثیت ہوگا، اور روزے اس وقت فرض ہوں گے جب وہ سال میں ایک مرتبہ آئیں گے، رمضان کے مہینے میں، ماہ سیام میں، جسے ہم ماہ رمضان کہتے ہیں۔ اور حج جو ہے وہ زندگی میں ایک بار فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے، جس طرح قرآن کی یہ آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے ان لوگوں پر من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتے ہیں اس کے راستے کی طرف آنے کی اور وہاں رہنے کی۔ یعنی حج جو ہے وہ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں سفر حج کی، یعنی اپنے گھر سے چل کر، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے چل کر جو بیت اللہ جا سکتے ہیں اور بیت اللہ میں پہنچ کر وہاں پر مناسک حج ادا کر سکتے ہیں، ان پر حج فرض ہے۔ تو گویا زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اس لیے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین نے ایک حج کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری حج تھا۔ آپ نے زندگی میں ایک حج کیا، عمرے آپ نے 3 بار کیے ہیں، لیکن آپ نے حج ایک کیا۔ تو اس حج کو زندگی مسلمان پر ایک بار فرض ہے۔ اگر مسلمانوں پر حج ایک سے زیادہ بار فرض ہوتا تو پھر یہ مشکل ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس کتنی استطاعت ہو سکتی ہے، تو ایک مسلمان کی زندگی میں حج کا فریضہ ایک بار ہے۔ لیکن اس کے مقاصد بہت بلند ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ آپ دیکھیے جو مناسک حج ہیں، ذرا ان پہ غور کریں تو اس کے مقاصد آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ حج کا مقصد کیا ہے۔ تو مناسک کیا ہیں کہ سب سے پہلے آپ احرام باندھتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں نا، اور حج کا احرام باندھتے ہیں۔ احرام جب آپ باندھتے ہیں، لباس یعنی 2 لباس آپ نے پہننے، سفید چادر مرد نے ایک اوپر ڈالنی اور ایک نیچے باندھنی، عورت نے بھی اسی طرح سے ایک لباس جو اس نے عام لباس پہنا ہوا ہے اسی کو احرام بنا لینا ہے، اور اپنا ایک جو ہے نا سکاف جو ہے وہ اس نے باندھ لینا ہے، سر کا بال اس میں سے نظر نہ آئے۔ تو اسی طرح سے احرام جب آپ باندھتے ہیں تو اسی وقت آپ دیکھیں اس سے انسان کی ذہن کے اندر کیا چیز آتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، اور آپ تلبیہ کہتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک لبیک۔ اب یہ جب آپ کلمے پڑھتے ہیں نا، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہ کلمہ جب انسان کہتا ہے، یہ کلمات ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی دیکھیں حاضری کا تصور ہے۔ تو حاضری کا مقصد، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے سامنے حاضر ہیں، یہ ہے مقصد۔ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم کسی اور کے بندے نہیں ہیں، اور حاضر ہیں تیرے دربار میں۔ تو جب یہ حاضری کا تصور آتا ہے، کتنا عظیم تصور ہے، کتنا بڑا تصور ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور حاضر کر رہا ہے کہ اللہ میں اب تیری مانوں گا، اپنی نہیں مانوں گا، اپنی باتیں میں ایک طرف رکھ دوں گا، صرف تیری بات مان کر زندگی بسر کروں گا۔ اور میں نے احرام باندھ لیا ہے، اور اس کے بعد پھر جاتا ہے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، بیت اللہ کے گرد 4 چکر لگاتا ہے، اور پھر دعائیں پڑھتا ہے۔ پھر یہ ساری دعائیں کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے، تعلق باللہ کو جوڑنے کے لیے، اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہا ہے، اللہ کے گھر کے گرد وہ چکر جو لگا رہا ہے اور گھوم رہا ہے، اس بیت اللہ کے گرد کہ جسے کالا کوٹھا بھی کہا گیا، اس عمارت کے گرد، اس کمرے کے گرد اپنے آپ کو گھما رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اس کا طواف کر رہا ہوں،
یہ زمین پہ اللہ کا گھر ہے، آسمانوں پہ بھی اللہ کا گھر ہے، بیت عتیق ہے، تو میں یہاں پر اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے آیا ہوں، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ طواف کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کی بات کے گرد گھوموں گا، میں صرف آپ کے احکامات کے گرد گھوموں گا، میں کسی اور کی بات نہیں مانوں گا، میں صرف آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کی بندگی کروں گا۔ پھر اسی طرح صفا و مروہ، یہ حج کا جو سب سے اہم حج کے جو سب سے اہم ترین مناسک ہیں ان میں طواف اور اس کے بعد صفا و مروہ، اور یہ عمرے کے لیے بھی ہیں، حج اور عمرے دونوں کے لیے لازم ہے۔ تو صفا و مروہ پہ جانا، حضرت ہاجرہ نے جب یہ دوڑیاں لگائیں تھیں، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آیا، تو ہر مسلمان حاجی کے لیے، زائر کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے یہ لازم قرار دے دیا کہ وہ وہاں پر جائے اور دوڑیاں لگائے، چکر لگائے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہاجرہ ہے، لیکن اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے دین کے لیے کوشش کروں گا، تیرے دین کے لیے، نیک اعمال کے لیے اسی طرح جد و جہد کروں گا۔ یہ عمل ہے، چلنا، تیز چلنا، میں نیکی کی خاطر تیز چلوں گا، میں نیکی کی طرف آگے بڑھوں گا۔ تو یہ اصل میں نیکی کی طرف بڑھنے کا وہ عمل ہے جس کا انسان اعادہ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میں سست ہو کر نہیں بیٹھوں گا، میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ میں اللہ کے دین کے قیام کے لیے، فریضہ اقامت دین کے لیے اور دین کی جد و جہد کے لیے اور عمل صالح کے لیے، خیر کے اعمال کے لیے، نیکی کے اعمال کے لیے ایسے جد و جہد کروں گا، ایسے دوڑوں گا۔ تو یہ دوڑیاں لگا کر آئے گا زندگی میں، تو باقی زندگی اس کے مطابق بسر کرے گا۔ اور پھر اسی طرح سے جب آپ منا آتے ہیں اور منا میں آ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، وہ کھلا میدان ہے، اس میدان میں بیٹھتے ہیں، تو یہ میدان اس بات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہاں آئے تھے اور یہیں اپنے بیٹے کو لا کر انہوں نے ذبح کرنے کے لیے جو زمین پر اس کو پیش کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول کر لیا۔ مناسک حج میں سے ایک اہم منسک کیا ہے کہ منا کے اندر آپ قیام کرتے ہیں، وہاں آ کر آپ نماز قصر پڑھتے ہیں اور ہم مسافر ہوتے ہیں اور رات کو وہاں رات گزارتے ہیں، ایک دن نہیں، پھر اگلے دن آتے ہیں، پھر 3 دن گزارتے ہیں۔ تو منا کے اندر خیموں میں رہنا اور اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ منا کے میدان میں آتے ہیں، اس لیے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اور پھر اس سے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ عرفات، کہ ہم 9 ذی الحج کے دن جب عرفات میں پہنچتے ہیں تو عرفات میں پہنچنا ہی حج ہے، اور عرفات میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر ہم شام تک، یعنی مغرب کی نماز کی جو اذان ہوتی ہے، وہ یعنی غروب آفتاب کہہ لیں یا اذان کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت تک قیام کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں، جمع بین الصلاتین کرتے ہیں، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، امام سے خطبہ سنتے ہیں۔ تو خطبہ حج کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کا، سیمینار کا ایک خطاب ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے، ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر ایک خطاب کیا جا رہا ہے، خطبہ حج، پورے سال کا لائحہ عمل دیا جا رہا ہے پوری امت کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو حج کرنے ہیں، ان کے لیے بھی، جو حج پہ نہیں آئے ان کو بھی خطاب جا رہا ہے۔ آج کے دور کے اندر ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ لائیو دیکھتے ہیں بیٹھ کر کہ حج جو ہے وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ خطبہ حج میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری امت کے مسائل کی بات کرتے ہیں، امت کو ان مسائل کا حل دیتے ہیں، مستقبل کا لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ حج کا مقصد تو یہی ہے کہ امت ایک جگہ پہ جمع ہو اور اللہ کے سامنے حاضر ہو، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ہم وہاں پر بیٹھ کے لائحہ عمل طے کریں۔ تو خطبہ حج جو ہے یہ ایک بین الاقوامی خطاب ہوتا ہے، ایک مسلمانوں کا اپنی UNO ہے یہاں پر، اور اس میں یہ خطاب جو ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے اگلے سال تک کا ایک لائحہ عمل ہوتا ہے، اور اس میں ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، تزکیے کی بات کرتے ہیں، انفرادی اصلاح کی بات کرتے ہیں، اجتماعی معاملات کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، امت کے جو مسائل ہیں جن کے اندر امت گھری ہوئی ہے ان کی بات کرتے ہیں۔ تو خطبہ حج بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جناب علیہ السلام نے بھی خطبہ دیا تھا، اور آپ کا یہ آخری جو خطبہ حج ہے آج بھی مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بہترین رہنمائی کا ایک رہنما اصول دیتا ہے۔
دستور دیتا ہے، ایک مسلمانوں کا آئین ہے اور انسانی حقوق کا آئین ہے، چارٹر آف ہیومینٹی ہے۔ انسانی حقوق کا بہترین دستور جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ ہیومینٹی چارٹر جو ہے، اس کے مطابق اگر آج بھی مسلمان ریاستیں عمل کریں تو دنیا کے لیے بہت مثالی ریاستیں بن سکتی ہیں۔ آج مسلمان ریاستیں خطبہ حجۃ الوداع پر اگر عمل کریں، اس کو اپنے آئین کا حصہ بنائیں تو دنیا کی بہترین ریاستیں بن سکتی ہیں۔ تو آئیے ذرا ہم غور کریں، عرفات میں ہم بیٹھ کر شام تک کیا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے جبل رحمت بھی ہے، وہ پہاڑ جس پر حضرت آدم اور حوا دنیا میں آئے تھے، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو ہم بھی وہاں توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے سارے پچھلے گناہ معاف کراتے ہیں اور آئندہ نیک اعمال کے ساتھ پاکیزہ اور متقی بن کر زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حج کے بعد ہماری زندگی کو تبدیل کر دے۔ تو یہ جبل رحمت سے ہم یہ چیز حاصل کرتے ہیں، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا نے اپنے سارے گناہ معاف کرائے تھے اور پھر ایک نئی زندگی انہوں نے شروع کی تھی، تو ہم بھی اپنی غلطیوں کی اعتراف کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو پھر نیکی کے راستے پہ لے آئیں، خیر اور بھلائی کے راستے پہ لے آئیں، عدل و انصاف کے راستے پہ لے آئیں۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے مزدلفہ جاتے ہیں، رات کو اس میدان کے اندر قیام کرنا کہ کوئی خیمہ بھی نہیں لگانا۔ یعنی مزدلفہ کے اندر آپ دیکھیں، آپ ایک رات جو ہے وہ آسمان تلے گزارتے ہیں، نیچے زمین ہوتی ہے، اوپر آسمان ہوتا ہے۔ اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر انسان سارے کام کرتا ہے۔ اور اس سے بعد اگلے دن جب واپس منا آتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، یہ بڑا اہم دن ہے، 10 ذی الحجہ، 9 اور 10 بڑے اہم دن ہیں حج کے۔ اور 10 ذی الحجہ کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جس کو ہم رمی جمار کہتے ہیں۔ رمی جمار یعنی 3 شیطان جو ہیں، وہ ایک شیطان سے جو 3 جگہ پر آیا تھا، حضرت ابراہیم کو وسوسہ ڈالتا تھا اور ان کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں ناکام ہو گیا۔ تو آج بھی ہم اس کو جا کر رمی جمار کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ کیوں مارتے ہیں؟ تاکہ اس سے نفرت کریں۔ وہ انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو بہکاتا ہے، انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو ہم حج سے سب سے بڑا سبق یہ، آبجیکٹو یہ ہے کہ شیطان سے دوری اختیار کریں، اس سے نفرت کریں اور شیطان کی عبادت اور بندگی اور جو شیطان کے وسوسے ہیں ان سے دور ہو جائیں۔ ہم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی، ہم نے رحمان کی بندگی کرنی ہے، اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور اس سے دوری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آ کر آپ قربانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی سنت کو آپ عمل میں لے کے آتے ہیں۔ آج کا جدید طریقہ آگے آپ کو ٹوکن مل جاتا ہے، کوپن مل جاتا ہے، تو خود کر لیتے ہیں یا حکومت کے ذمہ لگا دیتے ہیں یا بینکس کرتے ہیں، تو وہ قربانی آپ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ یہ حج کا ایک اہم، اور ویسے بھی لوگ اس دن سب قربانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حاجی کے لیے یہ فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا جانور ذبح کرے، اس بات کا اظہار کرے کہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال اور اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں ذبح کر دی، میں اپنی ساری چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے قربان گاہ میں جا کر جانور قربانی کرنے کا حکم ہے۔ یعنی قربانی کرنے کے بعد پھر حاجی نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سر کے بال کٹوانے ہیں، بالوں کو کتروانا ہے۔ یعنی آپ پورا سر منڈوا سکتے ہیں، پورا گنج بھی کروا سکتے ہیں اور اپنی حجامت بھی کروا سکتے ہیں، تو بال کاٹیں گے۔ عورتیں بھی تھوڑے سے اپنے بال کاٹتی ہیں پیچھے سے۔ بال کاٹنا کیا ہے؟ کہ اپنی خوبصورت چیز جو ہے اس جسم کے اوپر، انسان کے بال بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اسے خوبصورتی لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں نا، انسان کو اپنے بال بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ اپنی خوبصورت چیز کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دینا ہے، اسے بھی ختم کر دینا ہے، یہ چھوٹا کر دینا ہے، کم کرا دینا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت و بندگی کے اندر سارے اظہار کرنے ہیں تاکہ باقی زندگی میں بھی اللہ کی اطاعت و بندگی ہو سکے۔ یہ تو بندگی رب کا ایک انفرادی اور اجتماعی عبادت کا درس ہے کہ جس میں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی آپ کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ مرد بھی عورتیں بھی سب مناسک حج میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ مرد علیحدہ ہیں عورتیں علیحدہ ہیں، مناسک حج کے اندر مرد اور عورتیں سب جمع ہوتے ہیں، سب برابر ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ایک پاکیزہ سوچ کے ساتھ، ایک نیک خیالات کے ساتھ، یعنی ایک پاکیزہ سوچ اور نیک خیالات کے ساتھ اپنے حج کے مناسک کو ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر حکم یہ ہے
کہ پھر طواف زیارت کرنا ہے، پھر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، پھر صفا و مروہ پہ جانا ہے، پھر سعی کرنی ہے، اور پھر واپس منا آنا ہے، رات کو مکہ میں قیام نہیں کرنا، اور پھر 3 دن آپ نے وہاں منا میں قیام کرنا ہے، اور منا میں رہ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یعنی دنیا کو چھوڑ کے، یعنی یہ 3 دن خالص اللہ کے لیے کرنے ہیں۔ تو تمام مناسک حج جو ہیں اگر آپ ان پہ غور کریں تو کیا بات سمجھ آتی ہے، کیا بات ہمیں اس سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی کے اندر انسان اپنے آپ کو مٹا دے، گھلا دے، اپنی ساری خواہشات کو ایک طرف رکھ کے اللہ کی مان کر زندگی بسر کرنے والا بن جائے۔ بڑا عظیم کام ہے، بڑا مشکل ہے ویسے ایسے کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مان لی جائیں اور اپنی ساری چھوڑ دی جائیں۔ اس کے لیے حج ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے نا، حج کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اور پھر اجتماع ہے سارے مسلمانوں کا، اجتماعی طور پہ کیا فائدہ ہے؟ پورے عالم سے، پوری دنیا سے مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع، قوت و شوکت کا اظہار، طاقت کا اظہار، اور ایک بین الاقوامی چارٹر ملتا ہے، ایک پورے سال کا دستور ملتا ہے، ایک پورے سال کا منشور ملتا ہے کہ آپ نے اس سال اس پہ عمل کرنا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تو یہ اجتماعی عبادت بھی ہے اور انفرادی عبادت بھی ہے۔ حج کی انفرادی عبادت تعلق رب، تعلق باللہ، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر اپنے آپ کو بالکل پورا اتار دینا اور اپنی خواہشات نفس کو اللہ کے تابع کر دینا، اور اجتماعی طور پر قوت و شوکت کا اظہار، اپنے مسلمانوں کی امت کی طاقت کا اظہار، اور ایسا اظہار کہ پھر ہم نے پوری دنیا کے اندر ایک مسلمان بن کر رہنا ہے، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، اور دنیا کی اقوام کے لیے بھی ہم نے خیر اور بھلائی کا درس دینا ہے، امن کا درس دینا ہے، سلامتی کا درس دینا ہے۔ حج جو ہے پورے انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی اور سلامتی کا پیغام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دے، وہ اعمال ہم سے کروائے کہ ہم پوری دنیا کے اوپر بھی حج کے ذریعے امن و سلامتی کا، خیر اور بھلائی کا، حقوق اور فرائض کا، اور حقوق العباد کا اور حقوق اللہ کا بہترین پیغام جو ہے وہ عام کر سکیں، اور انفرادی طور پہ بھی ہمارے اندر نیکی اور خیر اور جو بھلائی کے جذبات اور عملی طور پر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حج جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔